اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فمن ربكما یا موسیٰ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسى۔ گزشتہ درس کے اخیر میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر فرعون کے دربار میں تشریف لے گئے اور وہاں فرعون کے ساتھ کچھ مکالمہ ہوا۔ آج کی آیات میں اسی مکالمے کا اگلا حصہ مذکور ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر فرعون کے دربار میں تشریف لے گئے، جب محل میں پہنچے تو فرعون کے دربار تک پہنچنے میں انہیں کافی انتظار کرایا گیا، اور پھر مختلف پردوں سے ہوتے ہوئے، جس طریقے سے محلات میں مختلف راہداریاں ہوتی ہیں، تو مختلف پردوں میں سے راستوں میں سے گزارتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام رکھا۔ جیسے گزشتہ درس میں آپ نے سنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے دو باتیں رکھی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک تسلیم کرو، شرک سے باز آ جاؤ، اور دوسرے نمبر پر یہ بات رکھی کہ پھر بنی اسرائیل کو جو تم نے غلام بنایا ہوا ہے ان کو آزاد کرو، انہیں اپنے وطن جانے دو۔ اسی دوران فرعون موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام مراد ہیں کہ آپ دونوں جس رب کی بات کرتے ہیں بھلا بتلاؤ وہ ہے کون، اس کا تعارف تو کرواؤ۔ کیونکہ فرعون خود اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا اعلیٰ ترین رب ہوں۔ کبھی کہا کرتا تھا کہ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، کہ لوگوں تم دیکھتے ہو، میری مملکت دیکھتے ہو، یہ نہریں دیکھتے ہو جو میری مملکت میں، میری ریاست میں بہتی ہیں، میرے سوا کون ان کا مالک ہے؟ لا کہ میں تو اپنے سوا کوئی معبود نہیں پاتا جو تمہارا رب ہو۔ اس قسم کی باتیں وہ اپنی قوم کے سامنے کیا کرتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اسے ایک خدا سے متعارف کروا رہے ہیں، تو وہ سوال کرتا ہے کہ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں کا رب ہے کون؟ مخاطب موسیٰ علیہ السلام کو کر رہا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی پیغمبر ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں لیکن ان کے مددگار ہیں۔ تو چونکہ اصل موسیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے فرعون نے مخاطب بھی ان کو کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب فرعون کو اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اللہ کا تعارف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفات کے ساتھ کروایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ جل جلالہ کو اگر پہچاننا ہو تو صفات کے ساتھ پہچانا جائے گا۔ اللہ کی ذات میں غور نہیں کیا جاتا، اللہ کی صفات میں غور کیا جاتا ہے۔ اسے علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی معرفت بالکل حاصل نہیں ہوتی، ہاں معرفت بالصفات حاصل ہو سکتی ہے، اللہ کی صفات کو پہچانا جاتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیم یافتہ نوجوان براہ راست اللہ کی ذات پر سوال کرتا ہے، اور اللہ کی ذات کے بارے میں جاننا یہ ہماری عقل اس کے اندر اتنے استطاعت ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ کا تعارف اللہ کی صفات کے ساتھ کروایا، اور فرمایا کہ دیکھو میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق عطا کی اور پھر اس کو ہدایت دی۔ الذی اعطى كل شيء خلقه، جس نے ہر چیز کو خلقت عطا کی، بناوٹ عطا کی، ثم ہدا، پھر اس کے رہنمائی فرمائی۔ یعنی اللہ میرا رب وہ ہے جس نے پہلے ہر چیز کو بناوٹ عطا کی ہے، ایک خاص صورت عطا کی ہے، اور پھر اس کی رہنمائی بھی کی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت وہ ہے جسے ہم ہدایت تکوینی کہتے ہیں۔
ہدایت تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ کس چیز نے کیا کام کرنا ہے۔ کان کا کام سننا ہے، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، اسی طریقے سے سورج کا کام اپنا ہے، چاند کا کام اپنا ہے، درختوں کا کام اپنا ہے۔ اب یہ تمام وہ کام ہیں جو کہ ان تمام مخلوقات نے کرنے ہی کرنے ہیں، جبراً انہوں نے کرنے ہیں۔ جتنی بھی مخلوقات آپ کو نظر آتی ہیں، ہر مخلوق کا اپنا ایک کام ہے۔ حیوانات کے اپنے کام ہیں، نباتات کے اپنے کام ہیں۔ اب ان مخلوقات کو اللہ نے پہلے تو تخلیق عطا کی، نباتات کو پیدا کیا، جمادات کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا۔ ان مخلوقات کو تخلیق عطا کرنے کے بعد، صورت عطا کرنے کے بعد، اللہ نے انہیں یہ ہدایت بھی دی کہ تم نے کام کیا کرنا ہے۔ نباتات نے کیا کام کرنا ہے؟ پرندوں نے اڑنا ہے۔ پرندے کو اللہ نے پہلے تخلیق عطا کی، اس کے بعد اس کو اڑنے کی تعلیم دی کہ تم نے اس طریقے سے اڑنا ہے۔ مچھلی کو پہلے صورت عطا کی، پھر اسے تیرنے کی تعلیم عطا فرمائی، تیرنے کی ہدایت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے جس مخلوق پر آپ غور کریں گے تو کوئی نہ کوئی کام اس کے ذمہ ہے، وہ کام کر رہا ہے اور مجبوراً کر رہا ہے۔ اس کام سے ہٹنا یہ اس کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے۔ تو یہاں ہدایت سے مراد یہ ہدایت تکوینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو پہلے صورت عطا کی اور پھر اس چیز نے کرنا کیا ہے یہ بھی گویا اس کے اندر رکھ دیا یا اس کے اندر انسٹال کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ تو ہدایت کی ایک قسم ہے۔ دوسرے نمبر پر ہدایت وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ ہوتا ہے کہ انہوں نے انسان کو اللہ جل جلالہ کا راستہ دکھانا ہے۔ تو یہاں ہر چیز کو پہلے تخلیق کیا اور پھر اس کو ہدایت دی، تو اس کا مطلب ہدایت تکوینی ہے کہ اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے اور پھر ہر مخلوق کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ جمادات کے اندر بھی اتنا شعور ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، نباتات کے اندر بھی شعور ہے، حیوانات کے اندر بھی شعور ہے۔ یہ بات کر کے ضمنی طور پر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے عقیدہ رسالت کو بھی واضح کر دی کہ میرا رب وہ ہے جب اس نے ہر مخلوق کے ذمے کیا ہے وہ اس کو سکھایا ہے، تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے کیا اللہ نے اس کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا؟ اللہ نے اس کے سامنے راستے واضح نہیں کرنا تھا کہ تم نے کرنا کیا ہے، اور اس راستے کو واضح کرنے کے لیے کوئی اللہ کی جانب سے مبعوث ہونا تھا جس نے اس کو بتانا تھا کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے۔ تو اس طریقے سے ہدایت تکوینی کا ذکر کر کے ہدایت تشریعی بھی ضمنی طور پر اس میں آ گئی، اور عقیدہ رسالت گویا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے واضح کیے۔ تو اس طریقے سے فرعون کو اللہ کا تعارف کروایا کہ میرا رب وہ ہے جس نے مخلوقات کو پیدا بھی کیا ہے اور مخلوقات کے ذمے کیا کام ہے یہ ان کو سکھایا بھی ہے۔ اب فرعون کے سامنے کوئی دلیل تو تھی نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں پیش کرتا، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو پچھلی اقوام گزری ہیں ان کا کیا بنا؟ یعنی ہم سے پہلے بہت ساری اقوام گزری ہیں، انہوں نے تو اللہ کی عبادت نہیں کی ہوگی، وہ تو اس نظریے کے حامل نہیں تھے جو آپ کا ہے، تو ان اقوام کا کیا بنا؟ یہاں موسیٰ علیہ السلام بڑا حکیمانہ جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو جو گزشتہ اقوام گزری ہیں ان کا انجام کیا ہونا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کو نہ کوئی غلطی کا امکان ہوتا ہے اور نہ بھولنے کا امکان ہوتا ہے، تو اسے بہتر معلوم ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو گزشتہ اقوام کا انجام کیا ہوا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مفسرین نے یہاں بحث کی ہے کہ فرعون کے اس سوال کا مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موضوع سے ہٹانا تھا کہ جو ہدایت کا موضوع چل رہا تھا، اس موضوع اللہ کی وحدانیت کا موضوع چل رہا تھا پورے دربار کے سامنے، تو اس موضوع سے ہٹا کر گزشتہ اقوام کے قصے کہانیوں کو چھیڑ دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا یہ حربہ ناکام بنا دیا، گزشتہ اقوام کے بارے میں بات ہی نہیں کی اور فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح بعض حضرات نے اس میں یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ فرعون نے آباء و اجداد کی بات کی، اب اگر اس کو یہ جواب ملتا کہ وہ سب جہنمی ہیں تو فرعون اس کو بنیاد بنا کر قوم کو ورغلاتا کہ دیکھو یہ تو تمہارے آباء و اجداد کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔
تو اس طریقے سے دعوت کے راستے میں وہ روڑے اٹکا سکتا تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بڑا حکیمانہ جواب دیا اور فرمایا کہ دیکھو گزشتہ اقوام کا انجام کیا ہوا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے پاس ہر چیز کا انجام موجود ہے، اور نہ میرا رب بھولتا ہے نہ اسے غلطی لگنے کا امکان ہوتا ہے، تو گزشتہ اقوام کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ تو اس طریقے سے فرعون اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ مکالمہ ہوا، اسی کا ذکر ان آیات میں ہے۔ قال، فرعون نے کہا، فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب ہے کون؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربنا، ہمارا رب وہ ہے، الذی اعطا کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی جو اس کے مناسب تھی، ثم ہدا، پھر رہنمائی بھی فرمائی، یعنی پھر اس کو تکوینی ہدایت بھی عطا فرمائی کہ تم نے کرنا کیا ہے، پرندے نے کیا کرنا ہے، مچھلی نے کیا کرنا ہے، حیوانات نے کیا کرنا ہے، ہر چیز کو اللہ نے سکھا دیا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ قال، فرعون بولا، فما بال القرون الاولی، اچھا پھر ان قوموں کا کیا معاملہ ہوا جو پہلے گزر چکی ہیں؟ قرون قرن کی جمع ہے، اس کا اطلاق کبھی زمانے پر ہوتا ہے کبھی اقوام پر ہوتا ہے، یہاں اس کا اطلاق اقوام پر ہوا ہے کہ قرون اولی جو گزری ہیں، پہلی اقوام، ذرا بتائیے کہ ان کا انجام کیا ہوا؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرے رب کو نہ کوئی غلطی لگتی ہے نہ وہ بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ نے زمین کو انسان کے لیے صفت بنایا، یہ زمین کو انسان کے لیے بچھونا بنایا، گویا اللہ نے زمین کو تخلیق عطا کی اور پھر زمین کا جو کام ہے انسان کے لیے بچھونا بننا، وہ بھی اللہ نے اس کو سمجھایا یا اس کو سکھایا کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ اب زمین گول ہے یا بیضوی ہے یا گھومتی ہے یا ساکن ہے، یہ موضوعات قرآن کریم کا موضوع نہیں ہے۔ فرعون کے سامنے یہ چیز واضح کرنی تھی کہ زمین سے اللہ نے انسان کا کیا مفاد وابستہ کیا ہے، زمین سے انسان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، چنانچہ سادہ سے انداز میں سمجھا دیا گیا کہ زمین انسان کے لیے فرش کی حیثیت رکھتی ہے، انسان اس پر چلتا ہے، اس پر لیٹتا ہے، اس پر بیٹھتا ہے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے، سبل سبیل کی جمع ہے، اسی زمین میں اللہ نے انسان کے لیے راستے بنائے ہیں، راستوں پر چل کر انسان منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ سمندروں میں اللہ نے راستے بنائے ہیں، انسان کو راستوں کی تعلیم دی ہے، اس تعلیم کی بنیاد پر وہ راستے تلاش کر کے منزل تک پہنچتا ہے۔ فضاؤں میں اللہ نے راستے بنائے ہیں، انسان کو راستوں کی تعلیم دی ہے، اسی تعلیم کی بنیاد پر انسان راستے پر چل کر فضا کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا۔ آسمان کا اطلاق بلندی پر ہوتا ہے، اس کا اطلاق اس نیلگوں چھت پر بھی ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں آسمان کہتے ہیں، جس کی حقیقت آج تک کوئی واضح نہیں کر پایا کہ آسمان ہے کیا، یہ گیسوں کا مجموعہ ہے، یہ کوئی ٹھوس چیز ہے، یہ کیا ہے۔ آج کا جدید تعلیم یافتہ انسان بھی آسمان کی حقیقت کی کھوج نہیں لگا پائے۔ تو اس چھت پر بھی سما کا اطلاق ہوتا ہے اور فضا پر بھی ہوتا ہے، بادلوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں آسمان سے پانی برسانے کا مطلب بادلوں سے پانی برسانا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کی مختلف نباتات نکالی۔ اللہ تعالیٰ بارشوں سے پانی برساتا ہے، زمین پانی کو چوستی ہے، جذب کرتی ہے، زمین سرسبز ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے انسانوں کے لیے غذا کا بندوبست ہوتا ہے۔ مصر چونکہ زرعی ملک ہے اور قدیم زمانے سے زرعی ملک رہا ہے، مصر کے لوگوں کے لیے زراعت ایک مشغلہ رہا ہے، ان کا عمل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ماحول کے اعتبار سے نعمت کو واضح فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم کاشتکاریاں کرتے ہو، باغبانی کرتے ہو، تو اللہ آسمانوں سے بادلوں سے پانی برساتا ہے اور پھر تم غلہ اگاتے ہو، باغات اگاتے ہو، تو اللہ کی نعمت ہے تمہارے اوپر۔ کلو ورعو انعامکم، کلو خود بھی کھاؤ، ورعو انعامکم، اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ یعنی یہ جو سبزہ اگتا ہے
تو یہ تم خود بھی کھاؤ، اپنے مویشیوں کو بھی کھلاؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً ان سب میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکال لائیں گے۔ انسان زمین سے پیدا ہوا ہے، مٹی سے پیدا ہوا ہے، اسی مٹی میں زندگی گزارتا ہے، پھر مر کر اسی مٹی میں جاتا ہے، اور مرنے کے بعد اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ انسان کو نکالتا ہے۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو براہ راست اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اور باقی انسانوں کا مٹی سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو غذا کھاتا ہے، ویسے تو باقی انسان نطفے سے بنتے ہیں، نطفہ یہ غذا سے بنتا ہے، خون سے بنتا ہے، اور جو بھی غذا انسان کھاتا ہے اس غذا کا تعلق زمین سے ہوتا ہے، کہ یا اناج ہوگا یا پھل ہوگا یا جو بھی چیز ہوگی، کئی واسطوں سے ہوتے ہوئے اس کا تعلق زمین سے نکلے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو زمین سے پیدا کرتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب نطفہ ماں کے پیٹ میں قرار پاتا ہے اور اللہ کی منشا ہو کہ اس نطفے سے آگے انسان بنے گا، تو اس خون کے لوتھڑے میں ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے مٹی لا کر شامل کر دیتا ہے، اور وہ مٹی اس جگہ کی ہوتی ہے جس جگہ انسان نے دفن ہونا ہوتا ہے، جو انسان کا مدفن ہے اسی جگہ کی مٹی لا کر اس کے نطفے میں شامل کر دی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے انسان اس مٹی اور نطفے کے ملاپ سے ماں کے پیٹ میں اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اور پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ انسان کے ناف میں، بچے کی ناف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ اس جگہ کی مٹی لا کر شامل کرتا ہے جس جگہ اس نے دفن ہونا ہوتا ہے، اور وہیں پھر انسان پہنچتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، وہیں اس نے پہنچنا ہوتا ہے، اور وہیں پھر اس کی جو تدفین ہے وہ عمل میں لائی جاتی ہے۔ تو بہرحال مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی مٹی میں انسان نے واپس جانا ہے۔ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو زمین اس کو ایک آغوش مادر کی طرح اپنے اندر لے لیتی، اور یہ سب سے باعزت طریقہ ہے فوت شدہ انسان کو اپنی منزل تک پہنچانے کا۔ جن لوگوں کے ہاں مردوں کو جنگلات میں پھینک دیتے ہیں، درندے نوچ کھاتے ہیں، یا کہیں پر جلایا جاتا ہے، تو عقل بھی ان طریقوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ مٹی میں دفن کر دینا یہ سب سے باعزت طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے، اولین انسانوں کو سکھایا تھا۔ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ قابیل نے حابیل کو شہید کیا، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ یہ کائنات کی پہلی میت تھی۔ تو اللہ نے 2 کووں کو بھیجا، ایک کوے نے دوسرے کو مارا، اور پھر جو قاتل کوا تھا اس نے زمین کھودی اور جو مردہ کوا تھا اس کو اس کے اندر رکھا۔ قابیل دیکھ رہا تھا، تو پھر اس کی سمجھ میں آئی کہ اچھا مردہ یا میت کے ساتھ یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے اللہ نے انسان کو یہ سکھایا کہ مردے کی تدفین کیسے ہوتی ہے، یا اس کا جو آخری ٹھکانہ ہے وہ کون سا ہوتا ہے۔ تو مٹی سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے، اسی مٹی میں وہ واپس جاتا ہے، اور پھر قیامت والے دن اسی مٹی سے وہ نکلے گا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ تشریف لائے، اور جب میت کی تدفین عمل میں لائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور منہا خلقناکم یہ پڑھ کر وہ مٹی قبر پر ڈال دی، پھر دوسری مٹھی اٹھائی اور پڑھا وفیہا نعیدکم، اور یہ مٹی جو تھی وہ وہاں ڈال دی، پھر تیسری مٹھی اٹھائی اور پڑھا کہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور وہ مٹھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر ڈال دی۔ تو یہ ایک مسنون طریقہ ہے کہ اگر کوئی آدمی میت کے ساتھ جاتا ہے تدفین کے لیے تو تدفین کے عمل میں شریک ہونا چاہیے، مٹی ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طریقہ کار کے مطابق جیسے کہ اس روایت میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو یعنی فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں۔
فَكَذَّبَ مگر وہ جھٹلاتا ہی رہا، وَأَبَا اور مان کر نہیں دیا۔ مکالمہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ہوا قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا۔ اب آگے اللہ فرما رہا ہے کہ فرعون کے سامنے ساری نشانیاں آ گئی، اس نے معجزات بھی دیکھ لیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں وہ دونوں معجزات دکھائے، دونوں نشانیاں دکھائیں جو اللہ نے انہیں دے کر روانہ کیا تھا۔ عصا اور ید بیضاء، یہ دونوں نشانیاں فرعون کے سامنے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون اس اژدہے سے اتنا خوف زدہ ہوا کہ وہ اپنے تخت سے اتر کر تخت کے نیچے چھپ گیا، دبک کر بیٹھ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کرنے لگا کہ اس کو واپس پکڑ لیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس کو ہاتھ ڈالا تو وہ لاٹھی بن گئی، اور پھر دوسری نشانی دکھائی کہ بغل میں ہاتھ ڈالا اور جب نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ تو یہ تمام نشانیاں فرعون نے دیکھی۔ سب سے بڑی نشانی پیغمبر کی زیارت کرنا ہے۔ دو پیغمبروں کی اس نے بیک وقت زیارت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، لیکن اس نے اپنے اندر قبول حق کی صلاحیت کو مسخ کیا ہوا تھا، تو دو پیغمبروں کی زیارت کر کے ان کے خطبات سن کر بھی وہ راہ راست پر نہ آیا۔ تو اس کا ذکر ہے کہ سب نشانیاں اس کے سامنے آئیں، لیکن وہ جھٹلاتا رہا اور مان کر نہ دیا۔ قال کہنے لگا اجئتنا کیا تم اس لیے آئے ہو، لتخرجنا کہ ہمیں نکال دو، من ارضنا ہماری زمین سے، بسحرک اپنے جادو کے ذریعے، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، وہ کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے نکال باہر کرو۔ اب یہ وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا، جب دلیل کا جواب نہ دے سکا، معجزات کے سامنے عاجز ہو گیا، اور اس کے سامنے واضح ہوا کہ اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو یہ قوم تو ان پر ایمان لے آئے گی، اور جب قوم ایمان لائے گی تو میری ربوبیت کہاں جائے گی، میری بادشاہت اور سلطنت سب ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے قوم کو ورغلانے کے لیے اب پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ ہاں تم اقتدار چاہتے ہو، اور تم جادو کے ذریعے ہم سے ہمارا اقتدار چھیننا چاہتے ہو، ہمیں نکال باہر کرنا چاہتے ہو۔ یہ ہر زمانے میں اہل باطل کا وتیرہ رہا ہے، اس زمانے میں بھی، آج کل کے زمانے میں بھی۔ آج کل کے زمانے میں بھی جب باطل دلیل کے سامنے عاجز آ جاتا ہے، پھر وہ پروپیگنڈوں کا سہارا لیتا ہے۔ دن رات آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اہل باطل پھر افواہوں اور پروپیگنڈوں کا سہارا لیتے ہیں حق کا راستہ روکنے کے لیے۔ تو فرعون نے بھی یہی راستہ اپنایا، اس نے جادو کا الزام لگایا کہ یہ جادو ہے اور یہ جادوگر ہیں، یہ جادو کے زور سے تمہیں اس وطن سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اپنی قوم کو ڈرانے لگا کہ دیکھو میں تو تمہاری حفاظت کرتا ہوں، میری ریاست میں تم محفوظ ہو، اور اگر یہ آ گئے اور انہوں نے ہماری حکومت ختم کر دی تو پھر تمہارے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے فرعون اب پروپیگنڈوں پر اتر آیا۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اچھا تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسی ہی جادو لا کر رہیں گے، یعنی جیسے جادو آپ کا ہے تو ہم بھی آپ کا مقابلہ جادو سے کریں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، چنانچہ اب تم کسی وقت مقرر یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان کسی موعد کا، کسی وقت کا تعین کرو کہ جس وقت مقابلہ ہونا ہے۔ لا نخلفہ نحن، نہ ہم اس کی مخالفت کریں گے، ولا انت اور نہ آپ کریں گے، مکانا سوا کسی کھلے میدان میں، یعنی کسی کھلے میدان میں وقت مقرر کرو تاکہ ہم بھی وہاں پر آئیں، آپ بھی وہاں پر آئیں اور مقابلہ ہو جائے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، اب تم کسی کھلے میدان میں ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا ایسا وقت طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں نہ تم کرو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موعدکم یوم الزینۃ، تم سے وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے، یوم الزینہ، جشن کا دن۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسِ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے، ضحیٰ دن چڑھے۔ جب فرعون نے کہا کہ ایک وقت طے کر لو، اس وقت میں ہم اپنا جادو لے کر آئیں، آپ
اپنے فن کا مظاہرہ کریں اور پھر دیکھیں کون جیتتا ہے، لوگوں کے سامنے حق کا فیصلہ ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہاری عید کا دن ہے، تمہارے جشن کا دن ہے، اسی دن یہ کام ہو جائے، جب سب لوگ جمع ہو، سب کے سامنے حق اور باطل کھل کر سامنے آ جائے۔ فرعون کی قوم سال کے مختلف دنوں میں جشن منایا کرتی تھی، جیسے مختلف اقوام کے ہاں جشن رہے ہیں، نوروز کا دن ہوتا ہے، مہرجان کا دن ہوتا ہے، تو فرعون کی قوم کے ہاں بھی کوئی عید کا دن ہوگا جس میں سارے لوگ باہر جاتے تھے کسی کھلے میدان میں، وہاں کوئی میلہ وغیرہ ہوتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی میلے والے دن تم آ جاؤ، اپنے جادوگر لے آؤ تو دیکھ لیتے ہیں۔ فرعون نے اس کو قبول کر لیا۔ اب فرعون نے پورے ملک میں ہر کارے دوڑائے کہ ہر طرف سے جادوگر لا کر جمع کیے جائیں۔ چنانچہ پورے ملک سے جو چنیدہ جادوگر تھے، جو اپنے فن کے ماہر تھے، وہ لا کر فرعون کے محل میں جمع کر دیے گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 72 جادوگر تھے، ان میں سے 2 فرعون کے قوم کے تھے، یعنی قبطی تھے، اور 70 بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، لیکن چونکہ وہ فرعون کے کارندے تھے جیسا بھی تھا، تو یہ 72 جادوگر وہاں جمع ہو گئے، اور انہوں نے فرعون سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر ہم جیت جائیں تو تم ہمیں کیا انعام دو گے؟ تو فرعون نے کہا کہ اگر تم جیت جاؤ گے تو میں تمہیں اپنے خاص درباریوں کا منصب عطا کروں گا، تم میرے خاص الخاص لوگوں میں سے ہوگے۔ اس زمانے میں بادشاہ کی قربت عطا ہو جانا یہ بہت بڑا انعام ہوتا تھا۔ تو فرعون نے کہا کہ تمہیں یہ انعام ملے گا، تم میرے خاص لوگوں میں سے شمار ہو۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جب وہ جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب لے جائیے جب موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، کوئی ایسا انتظام کرو کہ ہم ان کے آرام فرمانے کے دوران ان کے قریب جائیں۔ تو ایسا کوئی انتظام ہوا ہوگا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور وہ جو ان کا عصا ہے وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے، تو پھر جادوگروں نے فرعون کو کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جب جادوگر سوتا ہے تو اس کا فن بھی سو جاتا ہے، اس کا جادو اس کے سونے کے دوران کام نہیں کرتا۔ اب یہ آرام فرما رہے ہیں اور عصا متحرک ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے، تو یہ جادو نہیں ہے۔ لیکن فرعون باز نہ آیا، اس نے کہا کہ نہیں، تم مقابلہ کرو۔ اب جب مقابلے کا دن آیا، فرعون اپنے علاؤ لشکر کے ساتھ آیا، اس کے لیے جس طرح ہوتا ہے بادشاہوں کے لیے نشست کا اہتمام ہوتا ہے، فرعون خود بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ مشیر ہیں، جادوگر ہیں، پوری قوم جمع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ اسلوب کے مطابق پہلے جادوگروں کو نصیحت فرمائی اور فرمائے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، تم اللہ کی نشانی کے سامنے مت آؤ، اللہ کی نشانی کو جھوٹ مت کہو، یعنی اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ کرو ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جب یہ باتیں جادوگروں نے سنی تو پہلے بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی وجاہت دیکھ چکے تھے، اور ظاہر ہے کہ ایک پیغمبرانہ معصومیت ہوتی ہے، وجاہت ہوتی ہے، جلال ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں نے جادوگروں کو تھوڑا سا شش و پنج میں مبتلا کر دیا کہ کہیں ہم غلط تو نہیں ہیں، ہم غلط کام تو نہیں کر رہے۔ تو جادوگر کچھ مضطرب ہو گئے، آپس میں چیمگوئیاں ہونے لگی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آپس میں انہوں نے سرگوشیاں کی، مشورے کیے، لیکن وہ جو فرعون نے ان کے ذہنوں میں بٹھا رکھا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں علیہ باللہ اور یہ تم سب کو اپنے وطن سے نکالیں گے، تو وہ پروپیگنڈا وہاں کام کر گیا، اور کچھ جادوگروں نے دوسروں کو کہا کہ نہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم سب اکٹھے ہوں گے اور ایک صف کی شکل میں ڈسپلن کے ساتھ آ کر ہم وار کریں گے اور ہم ہی آج جیتیں گے، اور ہماری جیت میں ہی قوم کی فلاح جو ہے وہ مضمر ہے، تو آج ہمیں جیتنا پڑے گا۔ تو مقابلے پر تیار ہوئے کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، عرض کیا کہ آپ پہلے اپنا عصا پھینکیں گے یا پھر ہمیں کہیں گے کہ ہم پھینکیں؟ کہا جاتا ہے کہ یہ جادوگر آئے تھے اور اپنے ساتھ رسیاں، لاٹھیاں، بے شمار چیزیں اونٹوں پر لاد لاد کر لائے تھے، تو انہوں نے وہی کہا کہ آپ اپنی رسی اپنا عصا پھینکیں گے یا پھر ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنی رسی پھینکیں؟
تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم پہلے اپنی رسیاں پھینکو۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینک دیں۔ اب چونکہ انہوں نے جادو سے کام لیا تھا تو وہ پھینکتی ہی وہ سانپوں میں تبدیل ہو گئی اور میدان میں دوڑنے لگی۔ جب یہ صورتحال موسیٰ علیہ السلام نے ملاحظہ فرمائی تو ان کے قلب اطہر میں کچھ اندیشے پیدا ہوئے، اور وہ اندیشے ذات کے حوالے سے نہیں تھے، قوم کی ہدایت کے حوالے سے تھے کہ یہ سارے سانپ بن گئے ہیں، میرا عصا بھی اژدہا بنے گا، تو قوم کے سامنے جادو اور معجزے میں فرق کیسے واضح ہوگا؟ یعنی قوم کے سامنے فرق واضح کیسے ہوگا؟ واضح ہوگا تب جا کر قوم ہدایت پر آئے گی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم فرق نہ کر سکے اور ہدایت تک نہ پہنچ سکے۔ تو یہ کچھ اندیشہ ان کے دل میں پیدا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں وحی فرمائی کہ ایسا نہیں ہوگا، آپ اپنا عصا پھینکیں، آپ کا عصا اژدہے میں تبدیل ہوگا، اور یہ جو جھوٹ موٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ اس سب جھوٹ کو ختم کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ بہت بڑے اژدہے میں تبدیل ہو گیا اور پھنکارنے لگا، اور لمحوں میں اس نے وہ ان کا سارا جھوٹ ختم کر دیا۔ جو رسیاں سانپوں میں تبدیل ہوئی تھی وہ سب نگل سب کچھ ختم کر دی۔ جادوگروں نے جیسی ہی یہ دیکھا تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ قرآن کریم نے ان کے سجدے میں گرنے کے منظر کو یوں بیان فرمایا کہ وہ سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی کسی طاقت نے ان کو گرایا۔ وہ طاقت کیا تھی؟ معجزے کی طاقت۔ چونکہ یہ فن کے لوگ تھے، اب ان کے سامنے بات کھل گئی کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے۔ چنانچہ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جب فرعون نے یہ دیکھا کہ یہ تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ اب اس نے فوراً پینترا بدلا اور اس نے کہا کہ دیکھو، تم پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تم بھی جادوگر ہو اور وہ بڑا جادوگر ہے، تمہارا استاد ہے، تم لوگ پہلے سے ملے ہوئے تھے اور آپس میں یہ طے کر رکھا تھا کہ ہم اس طریقے سے یہ کام کریں گے۔ تو گویا سب کچھ یہ طے شدہ تھا، اور ایک طے شدہ منصوبے کے تحت تم نے اپنی قوم کو اور ہمیں ورغلانے کی کوشش کی ہے۔ جب اس کا یہ وار بھی خالی گیا، اب ڈرانے پر آ گیا کہ دیکھو باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کہ جو تم نے کرنا ہے کر لو، تمہارا جو بھی وار ہوگا اس کا تعلق اسی دنیا سے ہوگا نا، دنیا میں ہی سزا دو گے، اور ہمارا رب وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں آخرت بھی ہے اور دنیا بھی ہے، تو ہم آخرت کی سزا پر دنیا کی سزا کو ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا میں جو سزا دینی ہے ہمیں دے لو تاکہ ہمیں آخرت کی سزا نہ بھگتنی پڑے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو ذلیل اور رسوا کیا اور اس کے سارے وار اسی کے اوپر الٹا دیے۔ تو ان آیات میں اسی واقعے کی تفصیل ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم یوم الزینتی، کہ تم سے وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ بھی طے ہے کہ دن چڑھے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے۔ حشر سے مراد جمع کرنا، ضحیٰ ایسے وقت کو کہا جاتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشنی سے، اس کی کرنوں سے ریت تپنے لگتی ہے، یعنی یہ 9-10 بجے کا جو وقت ہے اسے ضحیٰ کا وقت کہا جاتا ہے۔ جب اونٹ کے بچے کے پیر وہ تپنے لگتے ہیں، جلنے لگتے ہیں۔ حدیث میں اس کو یوں تعبیر کیا گیا، بطور خلاصہ کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جب ریت گرم ہو جاتی ہے اور حیوانات کے یا انسانوں کے پیر اس ریت پر رکھنے سے جلنے لگ جاتے ہیں تو اس وقت کو ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا وقت ہے جب ساری قوم جاگی ہوتی تھی، میلے میں پہنچ چکی ہوتی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وقت طے کر لو جب سب لوگ بآسانی پہنچ جائیں اور سونے والے بھی اٹھ کر پہنچ جائیں اور پھر یہ مقابلہ ہو جائے۔ فتولی فرعون، چنانچہ فرعون واپس چلا گیا۔ فجمع کیدہ، اور اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کی۔ ثم اتا، پھر آ گیا، یعنی جادوگر اکٹھے کر لیے، ہر طرف ہر کارے دوڑائے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 72 کے قریب جادوگر اس نے اکٹھے کیے۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کن سے؟ جادوگروں سے۔ قرآن کریم چونکہ غیر ضروری تفصیلات ذکر نہیں کرتا،
اب مقابلے کا دن آیا، لوگ جمع ہوئے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ادھر سے فرعون آتا ہے، جادوگر آتے ہیں، میدان سجتا ہے۔ یہ تمام تفصیلات قرآن کریم نے حذف کی ہیں چونکہ ان میں دعوت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے وہ جملے نقل فرمائے ہیں جہاں وہ جادوگروں کو نصیحت فرما رہے، اور یہی داعی کا اسلوب ہوتا ہے کہ وہ ہر ممکن طریقے سے دوسرے کو دعوت دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو کسی طریقے سے تم راہ راست پہ آ جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے وَيْلَكُمْ، افسوس ہے تم پر، لا تفتروا علی اللہ کذبا، تم اللہ پر بہتان نہ باندھو، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَاب، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہیں ملیمیٹ کر دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے نامراد ہوتا ہے، خوابہ ناکام ہوتا ہے، من افترا جو افترا باندھتا ہے، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اس پر ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور چپ کے سرگوشیاں کرنے لگے۔ کون؟ جادوگر۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی جب سرگوشیاں کرنے لگے تو کچھ پرجوش لوگ ہوں گے، وہ کہتے ہیں ان ھذان لساحران، یقینی طور پر یہ دونوں جادوگر ہیں، الیاذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یریدان، جو یہ چاہتے ہیں، ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، کہ اپنے جادو کے زور پر تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور تمہارے بہترین طریقے کا خاتمہ ہی کر ڈالے، یعنی یہ تمہارے رسم و رواج، تمہارے دین، تمہاری ثقافت، سب کچھ ختم کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آج ان کا مقابلہ کرنا ہی پڑے گا۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، لہٰذا اپنی ساری تدبیریں پختہ کر لو، یعنی تیاری مکمل کر لو، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر صف باندھ کر آؤ، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى، اور یقین رکھو کہ آج جو غالب آ جائے گا فلاح اسی کو حاصل ہو، جو کامیاب ہوگا اسی کے لیے پھر آگے آسانیاں ہیں۔ قالو، جادوگر بولے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی، یا تو آپ ڈال دیجئے، یعنی یا تو آپ اپنی لاٹھی ڈال دیجئے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى، اور یا پھر ہم ڈالنے میں پہل کریں، یعنی پہل آپ کریں گے یا ہمیں اجازت دیں گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بل القو، نہیں تم ہی ڈالو، یعنی تم پہل کرو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، بس پھر اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کو ایسے محسوس ہونے لگیں جیسے دوڑ رہی ہوں۔ حبالہم وعصیہم، حبال حبل کی جمع ہے، حبل رسی کو کہتے ہیں، ان کی رسیاں، وعصیہم ان کی لاٹھیاں، یخیل الیہ، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسا آیا، اور خیال میں کیوں آیا؟ من سحرہم، ان جادوگروں کے جادو کی وجہ سے، اور خیال میں کیا آیا؟ انہا تسعیٰ، جیسے وہ دوڑ رہی ہے۔ یہاں کچھ باتیں سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ جادو ایک حقیقت ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم وضاحت کے ساتھ جادوگروں کا ذکر کرتا ہے، اور قدیم زمانے سے انسانوں میں یہ ایک علم بہرحال رہا ہے، ایک فن رہا ہے، لوگ اس علم اور فن کو بروئے کار لا کر اس طریقے سے جادو کرتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کو سحر کہا جاتا ہے، اور جادو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کر لینا جس کا سبب ظاہر نہ ہو۔ جیسے ابھی آپ چل کر آئیں گے، آپ کا آنا، چلنا اور چل کر یہاں آنا، یہ ایک سبب ہے آپ کے یہاں ظاہر ہونے کا۔ اب ادھر سے کوئی چلتا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا، اچانک یہاں سے کوئی ظاہر ہو جائے، اب اس ظہور کا کوئی سبب تو آپ کو نظر نہیں آ رہا نا، سبب مخفی ہے، اس کو ہم سحر کہیں گے۔ یعنی کوئی ایسا کام جس میں سبب مخفی ہو اسے جادو کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ سبب ہوتا ہے لیکن مخفی ہوتا ہے۔ جادوگر اپنے جادو کے زور سے بس اتنا ہی کر سکتا ہے کہ وہ اس کام کے ہونے کے سبب کو لوگوں سے مخفی کر دیتا ہے، نظر بندی کر دیتا ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جادو کی وجہ سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، جادو کی وجہ سے کسی چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، کسی چیز کی ماہیت تبدیل نہیں ہوتی۔
بلکہ جادوگر اپنے علم کے فن کے زور پر نظر بندی کر دیتا ہے، لوگوں کی نفسیات پر وہ اثر ڈالتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایسا ہوا ہے، حالانکہ ویسے ہوتا نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو معجزہ ہے وہ براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہوتا۔ جادو کے پیچھے سبب ہوتا ہے لیکن مخفی ہوتا ہے، لیکن معجزے کا کوئی سبب نہیں ہوتا، کیونکہ جو اللہ کسی کام کی تخلیق سبب کی وجہ سے کرتا ہے، وہی اللہ اس کام کی تخلیق بغیر سبب کے بھی کر سکتا ہے۔ اور بعض اوقات معجزہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ایک وظیفہ ہے، وہ چیز اپنا وظیفہ چھوڑ کر اس کی مخالف کرنے لگ جاتی ہے، جیسے چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن معجزاتی طور پر اسماعیل علیہ السلام کے معاملے میں چھری نے اپنا کاٹنا چھوڑ دیا، یہ معجزہ تھا، اس کا کوئی سبب نہیں تھا۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن معجزاتی طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں آگ نے اپنا اصل وظیفہ چھوڑ کر ٹھنڈک اختیار کر لی، یہ معجزہ تھا جو براہ راست اللہ کے حکم سے وجود میں آتا ہے، اور چیز کی ماہیت تبدیل ہوتی ہے، حقیقت تبدیل ہوتی ہے، جبکہ جادو وہ کسی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جو کائنات کے طبیعی قوانین ہوتے ہیں، یعنی جو فزیکل سورسز ہوتی ہیں، جادو اس کو ختم نہیں کر سکتا، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ان طبیعیاتی قوانین کو ختم کر دے، چیز کی حقیقت کو تبدیل کر دے۔ بس جادوگر اتنا کرتا ہے کہ اپنی چالاکی اور اپنے علم کی بنیاد پر سبب کو مخفی کر دیتا ہے، اور وہ سبب کو مخفی کیسے کرتا ہے؟ شیاطین کے ساتھ ایک معاہدے کے نتیجے میں۔ وہ معاہدہ کیسے ہوتا ہے کہ جادوگر طویل زمانے تک ناپاک رہتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جسے اللہ نے منع کیا ہوتا ہے، خون کا استعمال کرے گا، نجاستوں کا استعمال کرے گا، گندی جگہوں پر رہے گا، شیاطین کو خوش کرے گا، اور شیاطین کو خوش کرنے کے بعد پھر ان کی کچھ امداد حاصل کر لیتا ہے، اور پھر شیاطین اپنی کارستانیوں کے ذریعے جادوگر کی مدد کرتے ہیں، اور جادوگر پھر اپنے اس فن کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کے سامنے کرتب دکھاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ رسیاں سانپ سے بدل گئی، رسی کی حقیقت بدل گئی، بلکہ قرآن کریم کا اسلوب دیکھیں، یخیل الیہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسا آیا، یعنی در حقیقت تو ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن ان کے خیال میں ایسا آیا انہا تسعی، کہ یہ دوڑ رہی ہیں، حالانکہ وہ در حقیقت دوڑ نہیں رہی تھی۔ اور وہ خیال میں کیوں آیا؟ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے۔ تو یہ جادو کے بارے میں چند ضروری باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، اس پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا، اور میں نے عرض کیا کہ یہ خوف اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ قوم کی ہدایت کی وجہ سے تھا، کہ قوم کے لیے معجزے اور جادو کے درمیان فرق کیسے واضح ہوگا۔ قُلْنَا، ہم نے کہا، یعنی اللہ نے فرمایا، لَا تَخَفْ، ڈرو نہیں، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، یقین رکھیے کہ آپ ہی سر بلند رہیں گے، یعنی کامیابی آپ ہی کی قدم چومے گی۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور آپ کے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دیجئے، تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، یہ ان سب کو نگل جائے گی ان لوگوں نے جو کاریگری کی ہے، تلقف نگل جائے گی، ما صنعوا، ان کا جو کیا دھرا ہے، یعنی انہوں نے جو کاریگری کی ہے یہ ان سب کو نگل جائے گی۔ اب یہاں اکثر حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ اس اژدہے نے جو معجزے کے ذریعے وجود میں آیا تھا، اس نے وہ ساری ان سانپوں کو نگل لیا جو کہ جادو کے زور پر لوگوں کو نظر آ رہی تھی کہ یہ سانپ ہے۔ لیکن کچھ حضرات نے یہ رائے بھی ظاہر کی ہے کہ اس اژدہے نے ان کا جھوٹ ختم کر دیا۔ ان کا جھوٹ کیا تھا؟ کہ لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ سانپ ہے، تو اژدہے نے ان کا وہ جھوٹ ختم کر دیا، یعنی وہ جادو ختم ہو گیا، وہ جادو کے اثرات ختم ہو گئے، اور لوگوں کو نظر آنے لگا کہ یہ تو لاٹھیاں اور رسیاں ہیں۔ یعنی اژدہے کی برکت سے جو لوگوں کے خیالات پر، نفسیات پر جادو کا اثر تھا، وہ اثر ختم ہو گیا۔ تو بہرحال اژدہے نے ان کو نگل لیا ہو یا جادو کے اثر کو ختم کر دیا ہو، دونوں کا نتیجہ ایک ہے کہ لوگوں کے سامنے حق کیا ہو گیا؟ واضح ہو گیا۔
انما صنعوا کید ساحر، ان کی ساری کاریگری ایک جادوگر کے کرتب کے سوا کچھ نہیں، جو کچھ انہوں نے کیا وہ بس جادوگر کا ایک کرتب ہی تھا۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر چاہے کہیں چلا جائے اسے فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ آج ہمارا مسلمان جادو سے بہت ڈرتا ہے۔ اللہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر انسان پر آزمائش آ جاتی ہے، مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل رکھا ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، اور علاج کے لیے صحیح معالج کے پاس جایا جائے جو صحیح تشخیص کرے اور کسی مفاد کے زیر اثر نہ ہو، آپ کو غلط راستوں کے پیچھے نہ لگائے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بے روزگار لوگ، پریشان حال لوگ پریشان ہوتے ہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور اس چکر میں ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کا اپنا روزگار ان سے وابستہ ہوتا ہے۔ اب اس بے روزگار آدمی کے پاس جو چند پیسے ہوتے ہیں وہ اس کو بھی لے اڑتا ہے اور پھر یہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں چونکہ بہت دھوکے بازیاں ہوتی ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی ایسے آدمی کے پاس جایا جائے جو اس فن کا صحیح عالم ہو، بے شک فیس لیتا ہو، ہر آدمی فیس لیتا ہے، تو اس میدان کے معالج کو بھی فیس لینے کا حق ہے، لیکن بہرحال وہ کوئی دھوکے سے کام نہ لے، درست طریقے سے آپ کا علاج کرے۔ پہلے تو یہ بھی غور و فکر کر لیں کہ جادو کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا اور نہ ہی اتنا عام ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو کسی کو کھانسی آ جائے، بہو کو کھانسی آ جائے تو وہ سمجھتی ہے کہ ساس نے کچھ کر دیا ہے، ساس کو آ جائے تو وہ سمجھتی ہے بہو نے کچھ کر دیا ہے، اور یہ دونوں اپنے اپنے طور پر عاملوں کو تلاش کرتی رہتی ہیں۔ یہ عاملوں کی سارا روزگار خواتین سے وابستہ ہے، خواتین ان کے پاس جانا چھوڑ دیں تو خود یہ بیچارے روزگار تلاش کرتے پھر۔ تو عاملوں کے فن کا انکار نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج ہے اور اس علاج کا اپنا میدان ہے، یہ علماء کے پاس نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ علماء کا میدان نہیں ہوتا، یہ عاملین کا میدان ہوتا ہے۔ یہ پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ خود، اللہ نے عقل دے رکھی ہے تو خود عقل کی بنیاد پر کسی ایسے عامل کا انتخاب کیا جائے جو ایک تو اپنے فن میں ماہر ہو اور دوسرے نمبر پر مخلص ہو۔ تو بے شک وہ فیس لے، چاہے وہ تھوڑی لے یا زیادہ لے، لیکن فن میں ماہر ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جادو سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے اس نے ناکامی ہونا ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو بدی کا علم ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں پھر نوری علم کام آتا ہے نا۔ تو جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس قسم کی آزمائشوں سے بچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعاؤں کی تلقین کر رکھی ہے، تو ان دعاؤں کو پڑھنے سے بھی اللہ جل جلالہ ان اثرات سے انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، چنانچہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ کیا مطلب؟ کہ اس معجزے میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی تھی کہ اس نے جادوگروں کو سجدے میں گرا دی۔ جادوگر فن کے لوگ تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ معجزہ ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ قال، فرعون بولا، آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم ان پر میری اجازت دینے سے پہلے ہی ایمان لے آئے، یعنی تم نے میری اجازت کا انتظار نہیں کیا۔ انہو لکبیرکم، مجھے یقین ہے کہ یہ تم سب کا سرغنہ ہے، الیاذ باللہ، کہ موسیٰ علیہ السلام تم سب کے بڑے ہیں۔ الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھلایا ہے، یعنی تم سب نے ان سے جادو سیکھا ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، اب میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں، فَلَأُقَطِّعَنَّ، میں ضرور کاٹ ڈالوں گا، أَيْدِيَكُمْ، تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں، مِنْ خِلَافٍ، مخالف سمتوں سے، یعنی ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، چنانچہ اب میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تمہیں یقیناً پتہ لگ جائے گا، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیرپا ہے۔ یہ قدیم زمانے کی سزا کا طریقہ کار تھا کہ کوئی لکڑی اس طرح بانس گاڑ دیا جاتا تھا یا کسی خشک درخت کے تنے کا استعمال ہوتا تھا،
تو اس طریقے سے ایک بانس گاڑ کر پھر اس کے اوپر تختہ یوں لمبائی میں یا چوڑائی میں تختہ لگا دیا جاتا تھا، اور جو مجرم ہوتا تھا اس کو اٹھا کر اس کے ہاتھ اس تختے پر کیلوں کے ذریعے ٹھونس دیے جاتے تھے، اور اسے اس لکڑی یا تنے کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح وہ بیچارہ اسی کیلوں کے زور پر لٹکتا تھا، گھنٹوں تڑپتا تھا، ظاہر لہولہان ہوتا تھا، اور سسک سسک کر جان دیتا تھا۔ یعنی آج کل جو پھانسی کا طریقہ کار ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ عبرتناک موت ہوتی تھی جو گھنٹوں پر محیط ہوتی تھی۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں ایسی ہی عبرتناک موت ماروں گا، ایسی ہی عبرتناک سزا دوں گا۔ جادوگر کیا کہتے ہیں؟ قالو، انہوں نے کہا لن نؤثرک، ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، علی ما جاءنا من البینات، ان بینات اور نشانیوں پر جو ہمارے پاس آ چکی ہیں، والذی فطرنا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے سامنے جو روشن نشانیاں آ گئی ہیں ان پر ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے۔ فاقض ما انت قاض، اب تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، جو تم کر سکتے ہو کر گزرو۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم جو کچھ بھی کرو گے اسی دنیاوی زندگی کے لیے ہوگا، تمہاری سزا کا تعلق اسی دنیا سے ہوگا۔ انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جادو کے اس کام کو بھی جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا۔ یعنی ہمارے تمام گناہ اور پیغمبر کے سامنے آنے والا جو گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا، ہمارا رب وہ بھی معاف کرے۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ ہی سب سے اچھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ جو جادوگر چند لمحے پہلے مقابلے میں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم تو ہر صورت میں مقابلہ کریں گے، ہم ایک صف کی شکل میں آئیں گے، اکٹھے وار کریں گے، اور آج جو کامیاب ہوا آگے بھلائی اسی کے لیے ہے۔ جو جن جادوگروں کے جذبات چند لمحات پہلے یہ تھے اور فرعون سے انعام کا مطالبہ کر رہے تھے، چند لمحات کے بعد ان کے اندر ایسا پلٹاؤ آیا، اللہ نے ان کے دل کو ایسا تبدیل کیا کہ فرعون کی لالچ بھی ان کا راستہ نہ روک سکی، فرعون کا خوف ان کا راستہ نہ روک سکا، شدید سزا، عبرتناک سزا کا خوف بھی ان کے ایمان سے ان کو ہٹا نہ سکا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جادوگروں نے میدان سجنے کے بعد ادب کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو پہل آپ کر لیجئے۔ تو یہ جو انہوں نے ایک رواج کے طور پر یا رسم کے طور پر یا جیسا بھی تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا احترام کیا، احتراماً ان کو کہا، پیغمبر کا ادب کیا، تو اللہ کی رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جن لوگوں نے پھر پیغمبر کا ادب کیا ہے انہیں جہنم کا ایندھن بنایا جائے۔ تو اللہ نے اس طریقے سے پھر ان کو ہدایت نصیب فرمائی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ادب کتنی بڑی نعمت ہے۔ جنہیں ادب نصیب ہوا ہے اللہ جل جلالہ نے پھر ان کو ہدایت بھی نصیب کی ہے۔ ابو سفیان کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور صحابی ہیں، ابتداء میں یہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں مشرکین مکہ کے سپہ سالار یہی ابو سفیان تھے، لیکن اللہ نے عین کفر کے عالم میں ان سے کچھ نیکیاں سرزد کروائیں۔ ایک نیکی ان کی یہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب اوباش لوگ لگا کرتے تھے اور پتھر مارتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، اور ابو سفیان پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی بھی کرتا تھا عین دشمنی کے عالم میں۔ تو اس طرح کی کچھ اور نیکیاں بھی ہوں گی کہ اس نے دربار رسالت کا کچھ لحاظ کیا، احترام کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس احترام کا بدلہ اس کو یوں عطا کیا، اسے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا کہ جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی اس کو امن حاصل ہے۔ یعنی اس نے جو حضور علیہ السلام کا لحاظ رکھا تھا کہ جب آپ اس کے گھر تشریف لے جاتے تھے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ اسے دنیا ہی میں دے دیا کہ اس کے گھر کو آپ نے دارالامن بنا دیا۔ تو دربار رسالت کا احترام اگر کسی نے حالت کفر میں بھی ملحوظ رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پھر ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور اس کے بالمقابل جن دشمنوں نے صرف دشمنی کی ہے اور کوئی ادب کا پہلو مد نظر نہیں رکھا، تو چاہے وہ ابو لہب ہو جو چچا تھا، وہ بھی پھر جہنم کا ایندھن بنا ہے، چاہے وہ ابو جہل ہو جو کہ چچا زاد تھا، یعنی وہ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، سردار تھا، ابو الحکم کہلاتا تھا، دانشور کہلاتا تھا، اور لیکن اس کی دانش سب بہہ گئی اس کی بے ادبی کی وجہ سے۔ تو ادب اتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ ادب استاذ کا بھی ہونا چاہیے، والد کا بھی ہونا چاہیے، بڑے بھائی کا بھی ہونا چاہیے، جو آپ کا بڑا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں جو بچے اسکولوں میں زیر تعلیم ہوتے ہیں یا یونیورسٹیوں میں کالجز میں زیر تعلیم ہوتے ہیں، وہ نہ وہاں کی تعلیم کا احترام کرتے ہیں نہ استاذ کا احترام کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ تو استاذ ہی نہیں ہے اور نہ وہ کوئی علم ہے۔ بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کل کو جاب مل جائے، یہ والدین کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ علم جہاں سے بھی ملے، چاہے وہ یونیورسٹی سے ملے، وہ مسجد سے ملے، وہ جہاں سے بھی ملے، وہ اس عمارت کا ادب تمہارے اوپر لازم ہے۔ اور جو بھی ذریعے علم ہو، چاہے وہ پینسل ہے، قلم ہے، کاغذ ہے، استاد ہے، انسان ہے، جہاں سے بھی علم نصیب ہوتا ہے تو اس ذریعے کا احترام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ادب ہی ہے جو کہ کن ذہن کو بھی کارآمد بنا دیتا ہے، اور بے ادبی ایسا وبال ہے جو بڑے بڑے ذہین لوگوں کو ضائع کر دیتی۔ ابو جہل سے بڑا ذہین کون ہوگا؟ کتنا بڑا دانشور تھا جسے اپنے معاشرے میں ابو الحکم کہا جاتا تھا، لیکن اس کی بے ادبیوں اور گستاخیوں نے اس کی ساری دانشوری کیا کر دی؟ ختم کر دی۔ اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں کو اس زمانے میں معمولی سمجھا جاتا تھا، جنہیں غلام سمجھا جاتا تھا، انہوں نے دربار رسالت کا ادب کیا، احترام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا نوازا۔ حضرت بلال کے چلنے کی آواز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سماعت فرمائی۔ تو بہرحال ادب سکھانا چاہیے، پہلے خود سیکھنا چاہیے اور پھر اپنے چھوٹوں کو بھی ادب سکھانا چاہیے۔ تو علماء نے یہاں یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادوگروں کو یہ ایمان نصیب کیا، اور ایمان بھی کتنا مضبوط تھا۔ ایک لمحے میں وہ مبتدی سے منتہی کی منزل پر پہنچ گئے۔ یہ اتنا مضبوط ایمان جسے بڑے سے بڑا لالچ ڈگمگا نہ سکے، بڑے سے بڑا خوف ڈگمگا نہ سکے، یہ تو ایمان کی آخری حد ہوتی ہے۔ اور یہ حضرات ابھی ابھی مسلمان ہو رہے ہیں، ابھی ابھی ایمان کے زمرے میں آ رہے ہیں، یعنی گویا مبتدی ہیں، لیکن لمحوں میں وہ مبتدی سے منتہی تک کی جو طویل مسافت ہے وہ لمحوں میں طے کر گئے۔ اور اس میں بنیادی جو کردار تھا وہ پیغمبر کی نگاہوں کا تھا کہ جب جادوگروں میں قبول حق کی استعداد ہے اور وہ پیغمبر کی نگاہوں کے سامنے ہیں، تو پیغمبر کی نگاہوں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی کہ لمحوں میں یہ جادوگر جو ابھی مسلمان ہوئے، یہ چند لمحوں میں مبتدی سے منتہی کے منزل پر پہنچ گئے۔ ایمان کی حلاوت ان کو ایسی نصیب ہوئی، نہ اب انہیں سولی کا خوف ہے، نہ انہیں اس چیز کا خوف ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونکے جائیں گے۔ فرعون تو مشہور ہی ذات الاوتاد سے تھا، کیل ٹھونکنے والا، تو انہیں فرعون کا کوئی خوف نہ رہا، کوئی لالچ نہ رہی۔ تو یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی نگاہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی۔ ہمارے جو صوفیاء ہیں، مشائخ ہیں، یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تزکیے کے عمل کو لے کر آگے چل رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نگاہوں میں بھی تاثیر رکھی ہوتی ہے۔ جو آدمی صاف ستھرا دل لے کر، ہدایت کی طلب لے کر صوفیاء کی خدمت میں جاتا ہے تو ان کی نگاہوں کے اثرات ضرور اس کے دل پر محسوس کیے جاتے ہیں۔
ایسے لوگ جو خانقاہوں میں جاتے ہیں، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ جب ان کی صحبت میں ہوں تو اس وقت دل کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں اور بعد میں پھر جذبات تبدیل ہو جائے کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے اپنے برگزیدہ شخصیات کی نگاہوں میں یہ تاثیر رکھی ہوتی ہے۔ تو جب ایک عام ولی اللہ کی نگاہ میں تاثیر ہوگی تو حضرات انبیاء علیہ السلام کی نگاہوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر تاثیر رکھی ہوگی۔ یہ جادوگروں کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ان کی زبان سے کیسے ایمان افروز جملے نکل رہے ہیں۔ فرعون سے کہہ رہے ہیں تو نے جو کرنا ہے کر لے، تیری بڑی سے بڑی سزا اسی دنیا میں ختم ہو جائے گی، اور ہم ایک ایسی ذات پر ایمان لائے ہیں جس کے ہاتھ میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب جادوگروں نے سجدہ کیا تھا تو سجدے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جنت کے محلات ان کو دکھا دیے تھے۔ تو اس طرح ایمان کی ایسی حلاوت ان کو نصیب ہوئی کہ کوئی لالچ، کوئی دھمکی، کوئی خوف ان کے اوپر اثر انداز نہ ہوا۔ یہی روایت فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ کے بارے میں بھی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب میدان میں یہ مقابلہ ہو رہا تھا تو فرعون کے محل میں اس کی بیوی حضرت آسیہ جو مومنہ تھی، وہ پرانا لباس پہن کر دعاؤں میں مشغول تھی۔ اس کے ارد گرد کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یقیناً یہ فرعون کی کامیابی کے لیے مشغول ہوگی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی اور حق کو لوگوں کے سامنے واضح ہونے کی دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ آج حق لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ اور جس وقت اطلاع آئی اور اس نے پوچھا کہ کس کو فتح نصیب ہوئی، کہا گیا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، پھر اس نے بھی اعلان کر دیا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتی ہوں، اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ تو جب فرعون کو بتایا گیا کہ تمہاری بیوی نے تو ایمان کا اعلان کر دیا ہے، تو اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور ایک بڑی چٹان اس کے اوپر لاؤ، بڑا پتھر، اور پھر اس سے پوچھو کہ باز آتی ہو یا نہیں۔ اگر یہ باز آ جائے تو پھر میری بیوی ہے، احترام کے ساتھ واپس لے آؤ، اور اگر باز نہ آئے تو پھر وہ پتھر اس کے اوپر گرا دے۔ چنانچہ کارندوں نے ایسے ہی کیا، ایک بڑا پتھر ان کے اوپر لائے تو اللہ نے حضرت آسیہ کو بھی اسی وقت جنت میں اپنے محلات دکھائے۔ حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کی کہ میری روح پہلے ہی قبض فرما لیجیے، تو اللہ نے ان کی روح کو قبض فرما لیا، اور جو پتھر ان کے اوپر گرایا گیا تو اس کے اوپر اس وقت ان کی روح ان کی جسم کے اندر نہیں تھی۔ تو اللہ اس طریقے سے اپنے محبوب بندوں کو اذیت سے محفوظ رکھتا ہے۔ آزمائش آتی ہے اور اگر بندہ ثابت قدم رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس آزمائش کو بھی اس بندہ مومن کے لیے باعث حلاوت بنا دیتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو جادوگر کہتے ہیں اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں، لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، اور جادو کے اس کام کو بھی جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا، وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور اللہ ہی سب سے اچھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا، یعنی جو حالت بغاوت میں اپنے رب سے ملے گا کہ زندگی بھر بغاوت کرتا رہا، توبہ نہیں کی، اسی حالت میں اس کو موت آئی، اسی حالت میں وہ اللہ کے پاس پیش ہوگا تو لا يموت فیہا ولا یحیا، انہ من یأتی ربہ مجرمن، کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ مرے گا کیوں نہیں؟ کیونکہ جہنم میں موت نہیں ہے۔ موت کو تو اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم ملا کر مینڈے کی شکل میں ذبح فرما دے گا اور اعلان ہوگا کہ اب ابدی حیات ہے، جنت والے ہمیشہ جنت میں، جہنم والے ہمیشہ جہنم میں۔ تو جہنم میں موت نہیں ہے۔ اور زندگی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے، کتنی تکلیف دہ زندگی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص جہنم میں جائے گا تو نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ وہ مردوں میں ہوگا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو شخص اس کے پاس مومن بن کر آئے گا، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، جس کے نیک عمل بھی ہوں گے، جس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں۔ جنت کے مختلف درجات ہیں،
اور ہر درجے کے اپنے انعامات ہیں. جو سب سے اوپر والا درجہ ہے اسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے. جنات عدن، وہ ہمیشہ رہنے والے باغات، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ صلہ ہے اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آیات، یہ دونوں جملے جادوگروں کے ہیں جو مسلمان ہوئے، فرعون کے سامنے کہنے لگے کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، تمہاری ہر سزا اسی دنیا میں ختم ہو جائے گی، اور ہم اپنے رب پر ایمان لائے، اسی سے ہمیں مغفرت کی امید ہے. اس کے سامنے جو مجرم بن کر جائے گا تو اس کی خیر نہیں ہے، اس کے لیے ایسی سزا ہوگی کہ نہ مردوں میں ہوگا نہ زندوں میں ہوگا. اور جو مومن بن کر جائے گا تو اللہ کے ہاں اس کے بلند درجات ہیں. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری دونوں آیات ہیں، دونوں جملے ہیں، یہ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، یعنی جادوگروں کا کلام وہاں ختم ہوا واللہ خیر و ابقا پر. اب آگے بطور نصیحت کے اللہ تبارک و تعالی یہ پیغام اپنے بندوں کو دے رہا ہے. اور یہی قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جب کسی کا مکالمہ نقل کیا جاتا ہے تو پھر آگے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ نصیحت آموز جملے بھی قرآن کریم ارشاد فرما دیا کرتا ہے. تو آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تسلسل ہے کہ آگے پھر کیا ہوا تو اگلی رکوع میں پڑھیں گے. اچھا، یہ جادوگروں کا پھر کیا بنا؟ قرآن کریم نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی کسی روایت میں، صحیح روایت میں اس کا ذکر ہے. لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فرعون نے پھر ان کو وہ سزا دے دی جس سے اس نے ڈرایا تھا، چونکہ وہ دے سکتا تھا، وہ طاقتور تھا. اور بعض حضرات کے اس قسم کی روایات بھی ہیں کہ یہ جادوگر شروع میں تو کافروں میں سے تھے شروع دن میں، اور دن کے آخر میں پھر شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے تھے. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے دین کے راستے میں کسی رکاوٹ کو قبول نہ کیا، شہادت کا جام تو پی لیا لیکن ایمان سے ایک قدم پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہ ہوا.